بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ایمان اور عافیت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج میں آپ کو جس خاتون جنت کی زندگی کی کہانی سنانے جا رہی ہوں ان کا نام ہے حضرت ام سلمہ اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا۔ ان کے بارے میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا وہ سب جنتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ تو حضرت اسماء بنت یزید نے بھی بیعت رضوان میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کی تھی۔ صبر و تحمل، ایمان و توکل، تقوی، عقل و دانش کی پیکر، ہمت و شجاعت، فصاحت و بلاغت میں ممتاز مقام پر فائز انصاری خواتین میں حضرت اسماء بنت یزید خطیبۃ النساء کے نام سے مشہور و معروف تھیں۔ انہوں نے جنگ یرموک میں لاٹھی کے ساتھ 9 رومی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان کی گفتگو سننے والا متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتا۔ کلام میں جادو کا سا اثر ہوتا، جملے ایسے جیسے موتیوں کی لڑی، گفتگو کی مٹھاس ایسی جیسے مصری کی ڈلی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آج میں عورتوں کی نمائندہ بن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرد و زن کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ہم عورتوں کو بھی آپ پر ایمان لانے اور آپ کی پیروی اختیار کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ہم اپنے گھروں میں پابند، اپنے خاوندوں کی خدمت گزاری میں محو رہتی ہیں۔ ان کے دل کو بہلانا، اولاد کی پرورش کرنا اور گھر کی دیکھ بھال ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ مرد حضرات جمعہ و جماعت، جنازہ اور جہاد میں شریک ہو کر ہم سے زیادہ فضائل حاصل کر لیتے ہیں۔ جب وہ جہاد کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں ہم ان کے مال کی حفاظت کرتی ہیں۔ یا رسول اللہ، کیا اجر و ثواب میں ہم ان کے برابر شریک نہیں؟ اس انداز گفتگو سے متاثر ہو کر رسول اللہ نے صحابہ کرام کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تم نے آج سے پہلے دین کے بارے میں اس خاتون سے بہتر کسی کو سوال کرتے ہوئے سنا ہے؟ سب صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، باخدا اس خاتون نے تو کمال کر دیا۔ نبی کریم نے حضرت اسماء بنت یزید کی طرف متوجہ ہو کے ارشاد فرمایا، ان خواتین کو جا کر میرا یہ پیغام سنا دو جن کی نمائندہ بن کر تم یہاں آئی ہو۔ تمہارا اپنے خاوندوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کی خوشی کو پیش نظر رکھنا اور ان کے نقش قدم پر چلنا اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے کہ وہ ایسی بلند مرتبہ خواتین کو وہی اجر و ثواب دیتا ہے جس کا ذکر اس نے مردوں کے لیے کیا ہے۔ حضرت اسماء یہ فرمان سن کر خوشی سے جھوم اٹھیں اور لا الہ الا اللہ کہتی ہوئیں خواتین کو یہ خوشیوں بھرا پیغام سنانے کے لیے چلی گئیں۔ حضرت اسماء بیان کرتی ہیں کہ ایک روز میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، رسول اللہ کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، محسنین کی ناشکری سے بچے رہنا۔ میں اپنی سہیلیوں میں قدر جرت مند اور بے باک تھی۔ میں نے جھٹ سے یہ سوال کر دیا، یا رسول اللہ، محسنین کی ناشکری کی ذرا تفصیل بتا دیجیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ایک خاتون اپنے ماں باپ کے پاس ہوتی ہے، پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اولاد کی نعمت سے سرفراز کر دیتا ہے۔ کبھی کبھار وہ خاتون ناراض ہو کر اپنے خاوند کو یہ کہتی ہے کہ میں نے تو تیرے گھر میں کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں۔ یہ بات کہنا خاوند کی صریح ناشکری ہے، اس سے ہر مسلم خاتون کو بچے رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو یہ حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ حضرت عمر بن قتادہ بیان کرتے ہیں کہ انصاری خواتین میں سب سے پہلے حضرت ام سعد بن معاذ اور ام سلمہ اسماء بنت یزید اور حوا بنت یزید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ حضرت اسماء اکثر و بیشتر اس اعزاز پر فخر کا اظہار کیا کرتی تھیں، کیونکہ رسول اللہ کے دست مبارک پر بیعت کرنا کوئی معمولی نوعیت کا کام نہیں۔ یہ ایک ایسا بلند مرتبہ ہے جو بڑے نصیب والوں کو ملتا ہے۔ جسے یہ مقام میسر آ جائے وہ بھلا اس پر ناز کیوں نہ کرے، وہ جتنا بھی اس پر فخر کرے اسے اس کا حق پہنچتا ہے۔ حضرت اسماء بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے موقع پر میں نے بناؤ سنگار کیا۔ جب رسول اللہ تشریف لائے تو میں نے ان کی خدمت میں دودھ کا گلاس پیش کیا۔ آپ نے تھوڑا سا دودھ پینے کے بعد گلاس حضرت عائشہ کی طرف بڑھا دیا۔ انہوں نے شرمیلے انداز میں سر کو جھکا لیا تو میں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے دودھ کا گلاس پکڑ لو، یہ سنہری موقع روز روز نہیں آتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے شرماتے ہوئے لرزتے ہاتھوں سے گلاس پکڑا اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ رسول اللہ نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، اپنی سہیلی کو بھی کچھ دودھ دے دو، یہ دیگر خواتین بھی موجود ہیں، انہیں بھی دودھ پیش کرو۔
خواتین نے ہنستے ہوئے بیک زبان ہو کر کہا، نہ ہمیں دودھ پینے کی آرزو نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجمعن جوعا وکذبا، دیکھنا بھوک اور جھوٹ کو اکٹھا نہ کرنا۔ حضرت سلمہ بیان کرتی ہیں کہ ایک روز رسول اللہ مغرب کے وقت ہمارے گھر تشریف لائے۔ ہمارے گھر کے صحن میں بنی ہوئی مسجد میں مغرب کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد میں نے آپ کی خدمت میں شوربہ اور کچھ چپاتیاں رکھ دیں اور عرض کی، یا رسول اللہ تناول فرمائیں۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کھانے والے تقریباً 40 افراد تھے اور کھانا تھوڑا سا شوربہ چمڑے کے صرف ایک پیالے میں تھا۔ سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا لیکن ختم نہ ہوا۔ گھر والوں نے بھی خوب سیر ہو کر کھانا تناول کیا۔ حضرت اسماء بیان فرماتی ہیں کہ چمڑے کا وہ پیالہ میں نے صاف کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ جب کوئی بیمار ہوتا اس میں پانی ڈال کر اسے پلایا جاتا، مریض شفا یاب ہو جاتا، اور کبھی ہم برکت کے حصول کے لیے بھی اس پیالے میں پانی پیتے۔ حضرت اسماء بن یزید نے غزوہ خندق کے دوران ایک پرات میں کھجور اور گھی کا بنا ہوا مرغوب کھانا رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا۔ اس وقت آپ حضرت سلمہ کے پاس موجود تھے۔ حضرت سلمہ نے ضرورت کے مطابق اس میں سے لے لیا۔ اس کے بعد آپ نے غزوہ خندق میں شریک مجاہدین کو کھانے کی عام دعوت دے دی۔ سب کھا کر چلے گئے لیکن کھانا جوں کا توں رہا۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے جب کھانے کی دعوت دی وہاں بھی یہی منظر سامنے آیا۔ ایک دفعہ حضرت سلیم نے بھی آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا تو برکت اور رحمت کا ظہور اسی طرح ہوا۔ حضرت اسماء بنت یزید بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ کی زندگی میں مجھے طلاق دے دی گئی۔ مجھ سے پہلے طلاق یافتہ عورتوں کے لیے کوئی عدت مقرر نہ تھی۔ جب مجھے طلاق دی گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں، سورہ بقرہ کی آیات 2-8، جس میں طلاق یافتہ عورتوں کی عدت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ حضرت سلمہ علم و فضل کے اعتبار سے بڑے ممتاز مقام پر فائز تھیں۔ خواتین میں حضرت عائشہ اور حضرت سلمہ کے بعد روایت حدیث میں ان کا نام آتا ہے۔ حضرت اسماء سے 81 احادیث مروی ہیں۔ یہ حدیث حضرت اسماء سے ہی مروی ہے کہ حضرت اسماء روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت اسماء بڑی صابر و شاکر خاتون تھیں۔ غزوہ احد میں ان کے والد یزید بن سکن، ان کے بھائی عامر بن یزید اور ان کے چچا زیاد بن سکن جامع شہادت نوش کر گئے۔ جب انہیں ان کی شہادت کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے پوچھا، رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ جب انہوں نے بذات خود دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، آپ کے ہوتے ہوئے سب آسان اور معمولی ہیں۔ حضرت اسماء نے غزوہ خندق میں رسول اللہ کی خدمت میں کھانا پیش کیا جس میں برکت ڈال دی گئی تھی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بن گیا۔ صلح حدیبیہ میں شرکت کا اعزاز حاصل کیا، بیعت رضوان میں مشارکت کا افتخار حاصل کیا، غزوہ خیبر میں شریک ہوئیں، جنگ یرموک میں اپنی لاٹھی سے آپ نے 9 رومیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرت اسماء نے بڑی لمبی عمر پائی، دمشق میں رہائش اختیار کر لی تھی، وہیں پر آپ کی وفات بھی ہوئی۔ غزوہ احد میں بنو عبد الاشہل کے لیے لسان رسالت سے جنت کی بشارت ملی۔ ان میں حضرت اسماء کا والد بھی تھا۔ ان شہداء کے بارے میں رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انہیں جنت میں اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ ان کی اپنے خاندان کے جملہ افراد کے بارے میں سفارش کو قبول کر لیا گیا۔ اس اعتبار سے حضرت اسماء جنت کی بشارت پانے والوں میں شمار ہوتی ہیں۔ لمبی عمر پا کر یزید بن معاویہ کے دور حکومت میں وفات پائی اور دمشق میں ہی انہیں دفن کیا گیا۔ اللہ ان سے راضی اور یہ اپنے اللہ سے راضی۔